والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعصمين بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من بكى من خشية الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ دو مد خضرا کی جانب لو لگا کر سویق دینے والے داتا و آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی خشیت سے خوف الہی سے ڈر جائیں خوفزدہ ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں جگہ جگہ ایمان والوں کو اپنی خشیت کی یاد دلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کہیں انہیں قیامت کی یاد دلاتا ہے, کہیں انہیں حساب کا ذکر کر کے میدان محشر کا ذکر کر کے اپنی خشیت کی یاد دلاتا ہے. کہیں جہنم کا ذکر ہوتا ہے, کہیں ان کی وادیوں اس کی وادیوں کا ذکر ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو ایک دن تمہیں میرے دربار میں حاضر ہونا ہے اور تمہارے اعمال کا حساب میری بارگاہ میں ہوگا. اللہ ارشاد فرماتا ہے تمہیں میرے دربار میں حاضر ہونا ہے اور جب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے تو تمہارے اعمال ایسے ہوں کہ تم اپنے رب کے دربار میں اس طرح حاضر ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو اور تم اپنے رب سے راضی ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے نفس مطمئنہ پلٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو اور تو اپنے رب سے راضی ہو. یہ مقام اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا فرمائے گا. یہ درجہ ان صالحین کو حاصل ہوگا جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی, اللہ کے ذکر میں گزارا ہوگا, اور جب اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں سے راضی ہوگا اور اسی کا ذکر قرآن پاک اللہ تبارک و قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, جو چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے, اور ہر شخص کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. فرما رہا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کے دربار اپنے رب سے ملاقات کرے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ کرے اور اعمال خیر کرے, نیکیاں کرے, اللہ کی رضا کا کام کرے. اور مومن کی زندگی کا جو مقصد ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اگرچہ ہماری زندگی بدل گئی, ہمارے عمل اللہ کے حکم کے خلاف ہیں, راتیں اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور گناہوں سے بھری ہوئی ہیں,
دن اللہ کے ذکر سے غافل ہے اور طلب معاش میں زندگی گزر رہی ہے، روزی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے، نہ تو اسے روزی ہی ملتی ہے اور نہ ہی اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اگر وہ اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتا تو اللہ کی رضا کی تلاش کے سبب اللہ تعالیٰ اسے روزی بھی عطا فرما دیتا۔ جو بندے اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان بندوں کا ہو جاتا ہے، انہیں روزی کی تلاش کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے رزق کے انتظام فرما دیتا ہے۔ حضرت مریم اللہ کی رضا پہ راضی تھی، ایک درخت کے نیچے آپ جا کے بیٹھ گئیں، نہ تو کوئی کھانا لانے والا تھا، نہ پانی لانے والا تھا، نہ کوئی انتظام کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جو درخت بالکل سوکھا ہوا تھا، جس کے اندر نہ پتے تھے نہ ہریالی تھی، لیکن چونکہ آپ کی شکل میں اللہ کا نبی تھا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی برکت سے اللہ نے اس درخت کو ہرا بھرا فرما دیا، اور وہ درخت فوراً ہی پھلوں سے بھر گیا، اور وہ پھل اسی وقت پک گئے، بالکل تیار ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پھل کا ذکر فرمایا ہے، وہ کھجور کا درخت تھا، اور قرآن پاک فرماتا ہے رطبا جنیا، یعنی تیار پھل حضرت مریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ کھجور جلدی پکتا نہیں ہے، بہت وقت لگتا ہے اس میں، پہلے اس کے پھل لگتے ہیں، پھر وہ بڑے ہوتے ہیں، پھر سخت گرمی ہوتی ہے، اس کے بعد کہیں وہ جا کے تیار ہوتا ہے۔ لیکن میرے رب کا جب حکم ہوتا ہے تو بالکل سوکھے ہوئے درخت کو بھی وہ ہرا فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن میں واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے لیے رزق کا بھی انتظام فرما دیتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جن کو اپنی طاقت پہ بھروسہ ہے، اپنی کمائی پہ بھروسہ ہے، اپنے عقل پہ بھروسہ ہے، اپنی ہوشیاری پہ بھروسہ ہے، وہ زندگی بھر مارے پھرتے۔ کتنے بیوقوف لوگ اتنا کم کماتے ہیں کہ عقل مند لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ارے یہ تو اتنا بڑا بیوقوف ہے، کچھ نہیں آتا، اس کو تو اپنا نام بھی نہیں لکھنے آتا۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو، اللہ کی شان کتنی عظیم ہے۔ ایک بیوقوف آدمی دنیا کی مال و دولت کا مالک ہے، جس کو نام بھی نہیں لکھنے آتا، اس کے پاس بے شمار دولت ہے، اور بہت پڑھا لکھا، بڑا ہوشیار، دن بھر صبح سے شام تک نوکری کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا اور کچھ نہیں ملتا اس کو۔ وہ اس لیے کہ اس کو اپنی عقل پر بھروسہ ہے، اپنی ہوشیاری پہ بھروسہ ہے۔ اگر وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور اس کا انتظام فرما دیتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندے اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں کے لیے غیر سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اور انہیں اس طرح سے روزی دیتا ہے کہ انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے۔ حضرت مریم تو عورت ہے، اور آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے پینے کا بھی انتظام فرما دیا اور کھانے کا بھی انتظام فرما دیا۔ یہ شان میرے رب کی ہے۔ جو بندے اللہ سے راضی ہیں اور جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے غیر سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ صرف ایک مثال نہیں ہے، ہماری جو فقہ کی مثال وہ بھی یہی ہے کہ جب ایمان والوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والوں تمہاری کامیابی تمہاری طاقت پہ نہیں ہے، تمہارے اسلحے پہ نہیں ہے، تمہارے ساز و سامان پہ نہیں ہے، تم اس لیے کامیاب ہوتے ہو کہ تم اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ فتح تمہیں اس لیے ملتی ہے کہ تم اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہو۔ فرماتا ہے کہ کامیاب تم ہی ہوگے اگر تم مومن ہو، اگر اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہو۔ اور یہ ان ایمان والوں کی شان ہے جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، جنہیں اللہ کی خشیت حاصل تھی، جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، جو راتوں رات اللہ کی یاد میں آنسو بہایا کرتے تھے۔ اتنا عظیم مقام ہونے کے باوجود جنہیں میرے آقا نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، وہ جب کبھی قبرستان سے گزرتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ جب وہ قبرستان کی طرف سے گزرے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی آنسو سے بھر گئی۔ کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب جہنم کا ذکر کرتے ہیں، جہنم کے عذاب کا بیان کرتے ہیں، جہنم کی وادیوں کا ذکر کرتے ہیں، آپ نہیں ہوتے؟
آپ قبرستانوں کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے لوگوں، اس لیے کہ سب سے پہلی جو منزل ہے وہ یہی ہے، اگر ہم نے اس منزل کو طے کر لیا تو اس کے بعد کی جو منزل ہے وہ میرے لیے آسان ہوگی، اس لیے کہ مرنے کے بعد تو قبر میں ہی پہلے جانا ہے، حساب تو بعد میں ہوگا، میدان محشر میں تو بعد میں جمع ہونا ہے، پہلے تو قبر میں جانا ہے، اور اس کے لیے پہلے سے تیاری ہونا چاہیے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر ایسے بہت سارے اللہ والے گزرے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک حافظ قرآن کی قبر جو تھی وہ کھل گئی، تو لوگوں نے دیکھا کہ جیسے لگتا تھا مہینوں کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی دفن کیا گیا۔ ایک قبرستان کے اندر قبر کھودنے والے نے جب قبر کھولی تو تقریباً 70 سال پرانی قبر تھی۔ جب اسے کھولا تو دیکھا کہ ایک شخص اس قبر کے اندر تشریف فرما ہے، اور جیسے ہی اس نے مٹی ہٹائی اور کفن نظر آیا تو وہ کہتا ہے کہ خوشبو سے چاروں طرف مہک اٹھا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ بھی تو مومن نہیں، صاحب ایمان ہے۔ جب ان کے بارے میں معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ کوئی مسجد کے امام تھے، مسجد میں امامت کیا کرتے تھے اور عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خشیت عطا فرمائی۔ یہ قبرستان بیکانیر کے اندر ہے اور وہ قبر آج وہاں موجود ہے۔ لوگوں نے وہاں پر نشان بھی کر دیا، اس لیے کہ جو صالحین ہوتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ مرنے کے بعد اصل زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ مومن مرنے کے بعد مرتا نہیں بلکہ اس کی اصل زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا وہ کہتے ہیں ہماری ہمت تو نہ ہوئی کہ میں یہ دیکھ سکوں کہ چہرہ کیسا ہے، شکل و صورت کیسی ہے، البتہ ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ ان کا جسم موٹا تھا اور بالکل جس طرح ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی کفن پہنایا گیا اور ابھی قبر کے اندر انہیں رکھا گیا ہے۔ یہ شان جب علماء کی ہے، علماء ربانیین کی ہے، جب حضور کے امت کے علماء کی یہ شان ہے تو حضور کے امت کے اولیاء کی شان کتنی عظیم ہوگی۔ حالانکہ وہ عالم ہی ولی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ولایت عطا فرماتا ہے جو عالم ہوتا ہے، کسی ان پڑھ کو ولایت نہیں ملتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ کوئی بابا ہوگا جو تسبیح لے کے چلتا ہوگا وہ ولی ہوگا، جو دوپٹے اوڑھ کے گھومتا ہوگا وہ ولی ہوگا، جو پگڑی باندھ کے گھومتا ہوگا وہ ولی ہوگا، کوئی جبے پہن کے گھومتا ہوگا وہ ولی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہی ولی ہوگا، ولی وہ ہوگا جسے اللہ نے علم بھی عطا کیا ہے اور تقویٰ بھی عطا فرمایا ہے۔ اور عالم کی پہچان تقویٰ ہی ہے، عالم وہی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، اور قرآن پاک نے عالموں کی پہچان یہی بتائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسے اپنی خشیت عطا کی وہ کامیاب ہوئے اور کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت فضیل بن عیاض ایک ڈاکو تھے، لوگوں کا مال و اسباب لوٹا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں لوگوں کا مال و اسباب لوٹنے کے لیے ایک گھر کی چھت پہ جا کے چڑھ گیا۔ جب مکان کی چھت پر چڑھا تو جو مکان والے جس مکان پہ وہ گئے تھے اس گھر کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ صاحب مکان قرآن شریف پڑھ رہا تھا، رات کا آخری حصہ تھا اور اللہ کو حضرت فضیل کے دل کی دنیا کو بدلنا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں مکان کے اوپر چڑھا، چونکہ آپ عربی ہیں، عربی سمجھتے تھے، عربی بولتے تھے، عربی جانتے تھے، انہوں نے جب مکان کی چھت پہ چڑھ کے جب صاحب مکان تلاوت کر رہا تھا تو سننے لگے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کون سی سورت تلاوت کر رہا ہے۔ تلاوت کرنے والے تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ جب یہ آیت کریمہ انہوں نے پڑھی أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خشیت الہی سے بھر جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں مکان کی چھت سے نیچے اتر گیا اور میں نے اللہ کے دربار میں سچی توبہ کیا اور عہد کیا کہ آج کے بعد میرا کام لوٹنا ڈاکہ ڈالنا نہیں ہوگا، آج کے بعد میری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے گی، اللہ کے ذکر میں گزرے گی، اللہ کی یاد میں گزرے گی۔ حضرت فضیل بن عیاض نے توبہ کر لیا اور ایسے صاحب مقام بنی ہوئے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں
کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اب میں یہاں سے مکہ مکرمہ چلا جاؤں اور وہاں سے وہاں کے علماء سے جا کے علم تفسیر حاصل کروں۔ فضیل بن عیاض مکہ شریف چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے علم تفسیر حاصل کیا، اور پھر مکہ شریف کے اندر وہ لوگوں کو تفسیر قرآن سنانے لگے، یعنی کل کا جو ڈاکو تھا لوگوں کا مال و سامان اٹھتا تھا، جب اللہ کے دربار میں طائب ہوا تو میرے رب نے اسے علم بھی عطا فرمایا، اور ایسا عالم اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا کہ جو لوگوں کے مال و اسباب لوٹتا تھا آج وہ لوگوں کو تفسیر قرآن سنانے لگا۔ جب اللہ سے کوئی ڈر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ کرم فرماتا ہے، اس کے زندگی کے جرموں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ سچی توبہ کی، میرے رب نے بخش دیا۔ حالانکہ کام چوری کرنا تھا، ڈاکہ ڈالنا تھا، جس طرح آج یہاں مسجد کے اندر یہاں کے شیطان چرسی آ کے مسجد کے اندر چوری کرتے ہیں، رمضان شریف کے اندر چوری کرتے ہیں، کسی موبائل اٹھا لے گئے اس لیے کہ ان کو ہوش نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں اور یہ کون سی جگہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ محاسبہ تو ہر جگہ کا ہوگا، لیکن اگر کوئی مسجد کا چور ہے تو اس کا حساب تو اور بھی سخت ہوگا۔ اسے یہ نہیں پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب کوئی اللہ سے ڈر جاتا ہے اس کا سینہ اللہ کی خشیت سے بھر جاتا ہے۔ اے چرسی اور شیطانوں، تمہیں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اے چوروں، تمہیں اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ اے شرابیوں، تمہیں اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ شرابیوں کو جنت کی بو بھی نہیں حاصل ہوگی، جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ کے دربار میں طائب ہو جاؤ، ابھی وقت ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی خشیت سے بھر جائیں۔ اللہ سے ڈرو، اس کے دربار میں اپنی خطاؤں سے طائب ہو جاؤ۔ اللہ کے ذکر کا نماز سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، راتوں میں قیام کرتے ہیں، اپنی خطاؤں سے معذرت طلب کرتے ہیں۔ بہت سارے اللہ والے گزرے جن کی پوری زندگی رونے میں ہی گزر گئی، ایسے اللہ والے گزرے۔ اور یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ راتوں کی تنہائی میں اپنے رب کی خشیت میں آنسو بہانا، اور حضور کی دعا بھی ہے۔ میرے آقا دعا فرمایا کرتے تھے، الہی تو اپنی خشیت میں، اپنی خوف میں رونے والی آنکھیں مجھے عطا فرما۔ رونے میں ہی پوری زندگی گزر گئی، اپنے جرموں پہ وہ رویا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے دربار میں کیا جواب دیں گے، ایک دن تو ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو کورٹ ہیں، کچہریاں ہیں، وہیں مقدمے چلتے ہیں، لیکن ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ اصل مقدمہ تو وہاں پیش ہوگا جہاں نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی گواہی دینے والا ہوگا۔ ہمارا ہاتھ ہماری گواہی دے گا، وہ تو بولتا ہوگا، وہ تو کلمنا ایدیہم، جس دن ہمارے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، اور جس دن ہمارے پیر ہمارے کیے کی گواہی دیں گے۔ وہ جگہ گواہی دے گی جہاں کسی نے گناہ کیا ہوگا، ہاتھ بولتا ہوگا، منہ پہ تالے لگا دیے جائیں گے، اور پیر جرموں کی گواہی دے گا۔ اس دربار میں کون وکیل وکالت کرے گا اور کون کس کی صفائی دے گا؟ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ نبی نفسی نفسی کی صدائیں بلند کریں گے، وہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اس دن اگر کوئی کام آئے گا تو ہمارے آقا ہوں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے رسول کے لب پر آنا لہا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، قسم خدا کی یہی حال آپ کا حضور اپنے گنہگار امتیوں کو کے کام آئیں گے، اور میرے آقا اپنے گنہگار امتیوں کو تلاش کریں گے، اور حضور ان کی شفاعت بھی فرمائیں گے۔ اس لیے ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ جان بھی حضور کی محبت ہے، اور ایمان بھی مصطفیٰ کی محبت ہے۔ نبی کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ حضور جان ایمان ہے، حضور وہ ایمان ہے، اور یہی ایک دولت ہمارے پاس ہے بھی، اس کے سوا ہے بھی کیا؟ ایمان کے علاوہ ہے کچھ؟ کبھی ایک وقت کی نماز پڑھی دوسری چھوڑ دیا، دو پڑھ لی تو تین تیسری چھوٹ گئی، تین پڑھا تو چوتھی چھوٹ گئی، چار پڑھ لیا تو پانچویں چھوٹ گئی۔ یہ ہماری نماز ہے؟ جو پڑھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو نہیں پڑھتے ہیں ان کو تو کچھ پڑھی ہی نہیں ہے۔ وہ تو سمجھتا ہے جو مرنا ہی نہیں ہے، دنیا سے جانا ہی نہیں، دنیا میں رہنا، بس بھٹک رہا ہے یہاں سے وہاں صبح سے شام تک۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو کچھ آزمائش ہے، جو آج پوری دنیا مصیبت میں گرفتار ہے۔ دنیا سمجھتی تھی کہ دنیا کا جو طاقتور دنیا میں اپنے آپ کو کہے گا وہ دنیا کی مدد کرے گا، وہ دنیا کے کام آئے گا، لیکن جو دنیا میں اپنے آپ کو طاقتور کہتا تھا، امریکہ جو کہتا تھا میں پوری دنیا میں سب سے طاقتور میں ہوں، لیکن اس وقت پوری دنیا نے دیکھا کہ اگر دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل کوئی قوم ہے تو وہی ہے۔ دنیا جس نے پوری دنیا کو مصیبت میں
مبتلا کر دیا، پوری دنیا میں جس نے غریبوں کی زندگی دشوار کر دی، جس نے پوری دنیا میں لوگوں کو کھانا پینا دشوار کر دیا، وہ ظالم قوم جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں دنیا کی مدد کرتا ہوں، میں دنیا کے ضرورت میں کام آتا ہوں، دنیا نے سمجھ لیا جو دنیا میں جو مسلمانوں پہ الزام لگاتے تھے، جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے تھے، جو مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی بکواس کرتے تھے، آج انہیں پتہ چل گیا کہ ظالم قوم کون ہے۔ ایک مٹھی بھر یہودیوں نے پوری دنیا کی زندگی تنگ کر دیا، اور یہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ ظالم قومیں اپنے مفاد کے لیے پوری دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتی ہیں۔ ایسے ظالموں کے لیے اللہ کا قہر و عتاب ہے، اور یقیناً یہ اللہ کے عذاب میں عنقریب گرفتار ہوں گے اور گرفتار ہیں، اور آنے والا وقت ان کے زوال کا ہوگا اور ان کی تباہی اور بربادی کا ہوگا، اس لیے کہ جو ظلم کرتا ہے، جو اس کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا ہے۔ آپ بتائیے کہ جس کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا وہ کسی کے لیے دعا کرے گا؟ جو بھوکا ہوگا وہ دعا کرے گا، جس کو کھانا نہیں ملے گا دعا کرے گا، جس کے کام چھوٹ جائیں گے وہ دعا کرے گا کہ بد دعا کرے گا؟ وہ بد دعا کرے گا، اس کی تباہی کے لیے بد دعا کرے گا کہ اس کی حکومت تباہ ہو جائے، اس کی حکومت برباد ہو جائے، اس کے اقتدار کا خاتمہ ہو جائے۔ اور یہی آج ہو رہا ہے کہ ظالم کے لیے پوری دنیا کے قریب بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہودی اور نصرانیوں کی حکومت کا خاتمہ فرما دے، ان ظالموں کو ذلیل و خوار کر دے، اور یقیناً جو مفلس اور غریب اور غربا اور یتیموں کی بددعائیں ہوتی ہیں رد نہیں ہوتی ہیں، اور یقیناً یہ ظالم فنا ہو کے رہیں گے جو اپنی اقتدار اور حکومت کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں کا خون بہا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان و اسلام پہ قائم رکھے۔ یہی فرق ہے، اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ پوری دنیا لوگوں کا خون کر کے حکومت کرنا چاہتی ہے، اللہ والے دنیا میں اللہ کا ذکر کر کے، عبادت کر کے، تسبیحات کر کے اللہ کے بندوں کے امن و امان کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی زندگی ہے، بزرگوں کی زندگی ہے۔ یہ ظالم ہیں، نہ یہ یہودی ہیں، نہ نصرانی ہیں، یہ سب بحریے ہیں، نہ تو یہودیت کو ماننے والے ہیں، نہ نصرانیت کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے پہلے ایمان کو محفوظ رکھے اور ایمان و اسلام پہ اللہ استقامت عطا فرمائے۔ ہر ظالم کے لیے پناہ ہے، اور ہر انصاف کرنے والے کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ جو انصاف کرے گا اس کا اقتدار باقی رہے گا، اور جو ظلم کرے گا اس کی حکومت کا خاتمہ ہو کے رہے گا، چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پہ قائم رکھے۔ اقتدار نہ کسی کا رہا ہے نہ کسی کا رہ جائے گا۔ کئی سو سال حکومت کرنے والوں کو آج کوئی جانتا تک نہیں ہے کہ اتنے سو سال جس نے حکومت کیا وہ کون تھا۔ بہت سارے بادشاہوں کے نام ان کو نہیں معلوم ہے، کون دنیا میں آیا، کس نے حکومت کیا اور دنیا سے چلا گیا۔ جب ان کو کوئی آج نہیں جانتا ہے، یہی حشر ان ظالموں کا بھی ہوگا کہ ان کو بھی دنیا ایک دن بھول جائے گی اور ان کے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انہیں دنیا یاد کرتی ہے جو امن و امان اور محبت کا درس دیتے ہیں، جو انصاف کرتے ہیں، وہ اقتدار باقی رہتا ہے۔ اور تمام حضور کے عاشقوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کا ہمیں عامل بنا دے، ظالموں کے شر سے اللہ محفوظ رکھے، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور نبی پاک کو سچا عشق اللہ نے عطا فرمائے۔